السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی کی گرفتاری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے مشینی محلہ جہلم میں ایک اکیڈمی پر ریڈ کر کے محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سوال کا اجمالی جواب تو میرے بھائی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے گستاخی کی، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس نے بے احتیاطی کی، بلکہ اس سے بے احتیاطی ہوئی، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اس سے بے احتیاطی ہوئی۔ دیکھنا چاہیے نا کہ کن کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ یہاں احتیاط کا تقاضا ہے کہ سانس بھی آہستہ سے لی جائے۔ میر تقی میر کہتا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے ہے، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ میں کہتا ہوں کہ قبر میں سوال ہوگا، ذرا تصورات کی دنیا میں جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کیا جواب دیا جائے گا کہ عیسائی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، مولوی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہودی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ نہیں، بلکہ نجات اس انسان کی ہوگی جو یہ کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا جائے گا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم قال فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم راعنا ہماری رعایت کریں مت کہو، اور انظرنا ہماری طرف دیکھیں یہ کہو، اور اس کے بعد پھر سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا، رائی یہ باب و مفعلہ سے فعل امر ہے، یعنی ہماری رعایت کیجیے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، یہودی بھی اس لفظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتے، مگر زبان کو پیچ دے کر لفظ بدل دیتے، جیسا کہ سورۃ النساء میں بھی اس بات کا ذکر ہے، جس سے وہ لفظ پھر لفظ نہ رہتا بلکہ وہ ایک برا کلمہ بن جاتا۔ مفسرین نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رائنا کی بجائے رائینا کہتے، جس کا معنی ہمارا چرواہا، اور دوسری یہ کہ وہ رعونت سے اس میں فاعل قرار دے کر رائنن کہتے، رائنا، جس کا معنی ہوتا اللہ معاف کرے، میں وہ معنی بیان ہی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا اور انظرنا کہنے کا حکم دیا، ساتھ ہی فرمایا کہ غور سے سنو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس سے یہودیوں کی دشمنی اور ان کی طبیعت کی جو شرارت ہے وہ صاف واضح ہے، اور مسلمانوں کو ان کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ اور اقوال کی مشابہت سے بھی منع فرمایا گیا، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ استعمال کرنا درست نہیں۔ یہودیوں کی اسی طرح کی ایک اور کمینگی کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ وہ السلام علیکم کی بجا جو اس کی بجائے وہ کہتے السلام علیکم، جس کا معنی تم پر موت آئے معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف علیکہ کہنے کا حکم دیا کہ تمہارے اوپر بھی یہی کچھ ہو۔ تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی ایسا کلمہ جس میں توہین ہو اس کو بیان نہ کیا جائے، البتہ اگر ضرورت پیش آئے تو بیان کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ پہلے تو لفظ ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں توہین آمیز الفاظ حذف ہو جائے، یعنی اگر کسی نے کذاب کہا مثال سے،
اس لفظ کو حذف کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس نے برا کلام کیا یا وہ برا کلام کرتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر بہت ضروری اور وہ کلمہ نقل کرنا ہو تو اس کے ساتھ احتیاط کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے جائیں کہ نقل کفر نہ باشد، یا یہ کہ ان الفاظ کو نقل کرتے ہوئے ساتھ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں، اور احتیاط اسی میں ہے تاکہ کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے، آپ توہین امیز الفاظ نقل کر کے توہین کر چکے ہیں یہ الزام نہ لگ سکے۔ اور اس سے یہ خیر کا پہلو بھی سامنے آئے گا کہ آپ کے اندر سے بھی آپ مطمئن ہوں گے کہ مجھ سے کوئی ایسے لفظ ہیں وہ سرزد نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے بلکہ اس کلام کو کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی جائے، اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے، تاکہ شیطان آپ کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلوا دے۔ مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے الفاظ بیان کرتے ہوئے بے احتیاطی سے کام لیا، اور اس پر مزید یہ کہ یہ توضیحات دینا شروع کر دی کہ میری بات ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر قربان کر دینا چاہیے، ہو سکے تو اپنی ذات کو بھی اللہ کے رسول کی ناموس پر قربان کر دینا، اپنی انا کو اللہ کے رسول کی ہدایت پر قربان کر دینا چاہیے۔ ایمانیات کا تقاضا یہی ہے۔ باقی میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح ان کے مخالفین پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کسی کو اختلاف ہو تو ہو، میں اپنی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ چکا، اور اس گستاخی کو جو یہ کہہ رہے ہیں نا گستاخی، اس کو پروف کرنا ناممکن ہے، اس سے بہت سے لوگ گستاخ بن جائیں گے، اور گستاخی اس نے نہیں کی، البتہ بے احتیاطی ضرور کی ہے، احتیاط کرنا چاہیے تھے، اس پر اسے تنبیہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہدایت پر ہمیں قائم رکھے۔ آخر میں چند باتیں محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز کے لیے پیش کر رہا ہوں ویڈیو کی صورت میں، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس میں الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے تھا، یا کم از کم اس روش کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ علی مرزا صاحب کو محتاط الفاظ کا چناؤ ضروری ہے، یہ آپ خود سن لیں، آپ خود سمجھیں گے کہ یار یہ کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ مرزا صاحب کی باتیں ہیں، کوئی ہمارے منہ کی باتیں نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا اللہ رسول کا ہمیں۔ فجر 2، زور 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء، باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت تھا یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں، وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال، آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے وقت 52 ایئرز کے قریب ایج تھی۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی، لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں۔
لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ. او تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے میں، وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے تو مریا تہاڈا خضر. ٹھیک ہے نا، میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے، خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں. اب مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتا چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟ تو ہم بھی یہ بتائیں گے کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت توحید ہے. یہ جو ہماری دعوت کا اتنا بڑا قد کاٹ ہوا ہے، یقین کریں میں تو کئی بار اکیلے میں بیٹھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا تو وظیفہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہے اسماء اعظم میں سے میں لائف سٹوریز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ سب کچھ رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادروائز اگلے انبیاء اگر اس امت کا اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید کو قبول کرنا دیکھیں تو وہ تو ان کی آنکھوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ ہو سکتا ہے ایسے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگ حق قبول کریں. نوح علیہ السلام کو کیسے یقین آئے گا؟ 950 سال میں صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے. کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. دیکھیں دنیا میں صرف نبی علیہ السلام یا چند انبیاء ہیں جنہیں حکومتیں ملی ہیں، باقی تو سارے انبیاء جو ہیں وہ غلامی کی زندگی گزار کے گئے ہیں، کافروں کے انڈر. بنی اسرائیل کے بھی کئی پیغمبر، انہیں حکومتیں نہیں. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک. یہ تو آپ نے صرف ایک جملے ہی بولے ہوئے نا جی، جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے کتوں تہاڈے نال گلاں کرنی تسی پڑھ بھی لو، تانوں پتہ ہی نہیں کہ میں گلاں کردا ہے. وہ گلاں کر رہا ہے، وہ انج ہی ہے گل تہاڈے نال کہ اسے کوئی باہر سے بندہ کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے، بھاویں تانوں گالاں بھی کڈے نا تانوں پتہ نہیں لگنی انہیں کیا ہے. مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے غزوہ حنین کے موقع پر، صفوان کو 100 اونٹ دے دیے. ٹھیک ہے، تو انصاری چند جو لونڈے لپاڑے تھے، نوجوان لڑکے. لونڈے لپاڑے کیا؟ لونڈے لپاڑے یہ عربی اردو ڈکشنری میں آپ دیکھیے گا، لونڈے لپاڑے وہ ہوتے ہیں جو کم عمر کے بچے جن کے ذہن ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے. پھر آپ نے ان کا یہ جو کیڑا تھا نا دماغ سے وہ نکالا. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اے ان 2 کوڑے جے، ہاں شیعہ دا بھی کوڑا جے تو معاویہ کوڑا بھی آ جائے. انہوں نے کڈیا ہے نا اپنا. ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا. لیکن میں نے ان کو پہلے بتایا کہ بھائی بنو امیہ کی چالیں، بلکہ تمہارے ماموں کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے.